نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، چپ رہنا سیکھیے، جو آدمی چپ رہا اس کو نجات ملی۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلہ لیتی ہے۔ جب بندہ گالی دے رہا ہوتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر مڑ کے دیکھیں، اگر آپ نے نقصان اٹھایا ہے تو زیادہ بولنے کی وجہ سے، نہ کہ چپ رہنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کے اوپر غصہ آئے تو چپ ہو جائے، اگر کسی کے اوپر تنقید کا دل کرے تو چپ ہو جائے، اگر کسی کو گالی دینے کا دل کرے تو چپ ہو جائے، اگر کسی کو بد دعا دینے کا دل کرے تو چپ ہو جائے۔ انسان جب بولتا ہے تو اس وقت وہ سنتا نہیں ہے۔ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اس دوران اگر کوئی شخص آگے میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میں اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتا ہوں، اس کی بات کو اچھے طریقے کے ساتھ سن نہیں سکتا ہوں۔ قدرت بولتی ہے، سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، مگر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں بولنے میں کہ ہم سن ہی نہیں پاتے۔ جن کو چپ رہنے کی عادت ہو تو وہ ماحول سے سیکھتے ہیں، وہ جانوروں سے سیکھتے ہیں، وہ تاروں سے سیکھتے ہیں، وہ مسجد میں آنے جانے والوں سے سیکھتے ہیں، روڈ کراس کرنے والوں سے سیکھتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی چپ ہوتا ہے تو اس کو غور و ہوش کا موقع ملتا ہے۔ جب آدمی غور و ہوش کرتا ہے تو وہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ چپ رہنے سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ انسان اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی قدرت اور مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، دوسروں کو سننے اور سمجھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے، ہم اچھائیوں میں کیا برائیوں میں بھی دوسروں کے ساتھ حسد کرنے لگے۔ اگر کسی نے اپنی بیماری کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا تو بجائے اس کے کہ ہم دعا اور تسلی پر اکتفا کریں کہ اللہ جل شانہ آپ کو صحت دے دے، ہم آگے سے لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو 2 دنوں سے بیمار ہیں، میرے گھر میں سارے بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، گھر والی بیمار ہے، 10-12 دنوں سے بیماریاں چل رہی ہیں۔ تو اس لمبی تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر کسی تبلیغی بھائی نے دین کی محنت کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کی، ہمیں کوئی حدیث سنائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کی دعوت کو خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ ہم آگے سے 2-4 احادیث سنانا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اس بات کو باور کرائیں کہ میں آپ سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں، میں آپ سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو زیادہ بولنے کا کینسر ہے معاشرے کے اندر۔ سامعین و ناظرین، چپ رہ کر تنقید سنیں، چپ رہ کر علم دین سیکھیں، چپ رہ کر دوسروں کو سننے کی کوشش کریں، دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے، سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور آخرت کا دن بڑا سخت ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اس لیے ہم پہلے تولے پھر بولے۔ اگر بات کی ضرورت ہے تو ہم بات کریں سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ تو بولنے کے بعد سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، چپ رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں، عجیب و غریب ثمرات ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں چپ رہنے کے فوائد نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری زبانوں کو اپنی حفاظت اور حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔